عباس صاحب اب ذرا دوسری طرف آتے ہیں، جنرل فیض کی گرفتاری کی طرف آتے ہیں. کسی زمانے میں بڑے پاورفل شخصیت تھے. مجھے یاد ہے گجرانوالہ کے جلسے کے اندر میاں صاحب نے بڑا تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا کہ سیاست کے اندر مداخلت نہ کی جائے. 7 مئی کو DGSPR کی ایک پریس بریفنگ تھی، انہوں نے کہا تھا ہمارے ادارے کے اندر خود احتسابی ہوتی رہتی ہے، دیر سے ہو جلدی ہو لیکن ہوتی رہتی ہے. سو اب اس کا سیاست کے اوپر کوئی افیکٹ، کوئی امپیکٹ ایسا دیکھتے ہیں جو کہ آنے والے وقتوں کے اندر کچھ امیدیں بندھی ہوئی تھی سرٹن سیاسی جماعتوں کی وہ اب ٹوٹیں گی؟ یہ ہم کچھ زیادہ ان معاملات میں الجھ جاتے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ دوسرے کی مشکل پر خوشی بنانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی راستہ نہیں ہے. اوکے، الزام لگ گیا ان پہ، فوج کا اپنا نظام ہے، انہوں نے الزام لگا دیا. اب کورٹ مارشل ہوگا، انہوں نے جواب دینا ہے. اگر وہ سیٹسفائی کر سکیں کہ یہ الزامات غلط ہیں تو وہ بری ہو جائیں گے، ورنہ ان کو سزا ہو جائے گی. فوج کے نظام میں بہت تیزی سے یہ کام ہوتا ہے. ہمارے جیسے میں ابھی ایک کورٹ کیس سے بری ہوا ہوں تو 50 مہینے کے بعد 50 مہینے لگے ہیں اور پابند سلاسل رہنے کے بعد جی، اور اس میں کوئی بھی الزام نہیں لگ سکا 50 مہینے میں. تو فوج کا نظام تھوڑا بہتر ہے، وہ سمری ٹرائلز ہوتی ہیں، وہ بہت جلدی فیصلہ بھی کر دیتے ہیں. تو یہ فوج کا معاملہ ہے اور ان کا معاملہ ہے. اگر انہوں نے قانون توڑا ہے تو ان کی جواب دہی ہونی چاہیے. یہ چوائس نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو پروسیکیوٹ کریں یا نہ کریں. لیکن جو اصل لفظ ہے وہ پروسیکیوشن ہے. جب اس میں پروسیکیوشن کا پہلو نظر آنا شروع ہو جائے، اگر آ جائے، پھر خرابی پیدا ہوتی ہے. ہم نے اپنے ملک میں بہت سے سیاستدانوں کو خاص طور پر پچھلے 6 سال میں جیل میں ڈالا ہے. اور آپ ان سب کے معاملات دیکھ لیں، وہ صرف پرسیکیوشن ہی پرسیکیوشن ہے. پروسیکیوشن کسی کی آپ نہیں کر سکے. میں آتی ہوں ابھی خان صاحب جب ابھی جیل میں ہیں تو وہاں بھی بات کریں گے، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے. وہ سیاستدانوں والی بات کچھ اور تھی. لیکن آپ کو یاد ہوگا عباس صاحب، فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ایک کچھ رپورٹ آئی تھی. وہ رپورٹ کے اندر آپ نے بڑے واضح طور پر کہا تھا میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بلیم اینی بڈی. آپ نے میرے پروگرام میں بھی اس بات کو ریٹریٹ کیا تھا. فیض آباد دھرنا، آپ پرائم منسٹر، دیر آر لاٹ آف تھنگز یو آر پریوی ٹو. وہاں کوئی ایسا کردار تھا جہاں سیاست کے اندر مداخلت یا سیاست میں کسی طریقے سے کوئی پریشرائز کرنے کے معاملے نظر آئے ہوں آپ کو ان کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں نے جو کہا، میں نے یہی نہیں کہا کہ میں دھرنا کرانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. میں نے کہا اس دھرنے کے معاملات میں حکومت نے جو کارروائی کی یا نہیں کی اس کا میں ذمہ دار ہوں. جیسے ہینڈل ہوا، جیسے بھی ہوا، وہ ذمہ داری میری بنتی ہے. کہ میری حالانکہ جو کچھ ہوا اس کی لمبی کہانی ہے. وہ لمبی کہانی سنائی دیں صاحب آج. لمبی کہانی کیا ہے؟ وہ لمبی کہانی ہمارے تو اختیار میں نہیں تھا. کورٹ نے آرڈر کیا کہ پولیس کو کہ آپ اس کو کلیئر کریں اور طاقت کا استعمال نہ کریں. یہ کون سا آرڈر ہے؟ تو پولیس نے کوشش کی تو آگے سے انہوں نے 10 آنسو گیس کے گولے مارے، آگے سے 100 واپس آئے. تو پولیس منتشر ہو گئی، بات ختم ہو گئی. تو اب گزارش یہ ہے کہ کس نے دھرنا کرایا؟ بہت سے معاملات ہیں ملک کے اندر سیاست میں جو مداخلت ہوئی ہے، اس کا ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ کس نے کرایا یا نہیں کرایا. ایز اے پرائم منسٹر آپ کے پاس بہت ساری انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گی. میرے پاس کوئی ایسی انٹیلیجنس رپورٹ نہیں آئی. آئی بی ہے اور بہت سارے کوئی رپورٹ نہیں آئی. میں اب یہی آپ کو بتا سکتا ہوں. میں یہ وہاں بھی یہی کہا ہے. انہوں نے ان سے مجھ سے پوچھا نہیں، میں نے پھر بھی کہا، میں کہ میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں آئی تھی کہ فلانے بندے نے دھرنا کرایا ہے. دھرنا ہوا ہے، وہ جماعت بھی ایک پولیٹیکل جماعت ہے، آج بھی موجود ہے. لیکن اب میں کسی پہ الزام لگانے شروع کر دوں کہ اس نے کرایا تھا، اس نے کرایا تھا. پاکستان تو سارا دن دوسرے پہ الزام بھی لگاتا رہتا ہے کہ یہ کر گیا، یہ وہ کر گیا. ہم نے تو الیکشن بھی چوری ہوئے ہیں یہاں پر، ہر قسم حکومتیں چوری ہو گئی ہیں، سینٹ کے الیکشن چوری ہوتے رہتے ہیں. یہ سب کام ہم یہاں پر پاکستان میں ہوتے ہیں اور آج سے نہیں ہو رہے، یہ اشروں سے ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں تاکہ حقیقت ڈاکیومنٹ ہو. ویسے میرے خیال میں یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن والی آپ کی جو سجیشن ہے نا، بڑے عرصہ ہو گیا ابھی تک تو نہیں مانی گئی. بس اب تو پھر یہ سوال آگے کوئی امید نظر آ رہی ہے؟ یہ سوال بھی مت کریں. آگے کوئی امید نظر آ رہی ہے آپ کو؟ امید پہ ہی قائم ہوں، لیکن پھر یہ سوال کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. پھر میں اس پہ گلیٹ ہی کروں گا کہ آسا رائی کروں گا، فلانا کرا گیا، فلانا کر گیا. اس کی وہ غلط بات ہے. سو یو آر سیئنگ کہ پرائم منسٹر، اس ٹائم کے پرائم منسٹر کمپلیٹلی اس سارے معاملے سے بلائنڈ تھے. کس نے کرایا، کیسے ہوا؟ میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں آیا کہ فلانے آدمی نے دھرنا کرایا ہے. میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. آج کسی کے پاس ہے تو وہ دے دے. آج بھی حکومت موجود ہے.
ڈاکیومنٹ سارے ان کے پاس ہیں, وہ بتا دیں. میرے پاس کوئی ایسا ایویڈنس میں نے نہیں دیکھا. آپ کہہ رہے ہیں آج ایویڈنس آ گیا اس بات کا؟ نہیں, اس وقت اگر موجود تھا تو ایویڈنس تو ریکارڈ پہ ہوتا ہے نا. آج آ چکے ہیں, وہ ریکارڈ دیکھ لیں. اس گورنمنٹ کے سامنے مجھے نہیں پتا, میرے پاس نہیں تھا. اب جو حکومت میں ہے وہ بتا دیں, ان کے پاس ہے تو وہ بتا دیں کس نے کیا دھرنا, اس پہ چارج کر لیں اگر کسی کو کرنا ہے. اچھا, آپ پرسیکیوشن کی بات کر رہے تھے بات صاحب کہ سیاستدانوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا رہا. آج ایک انٹرسٹنگ خبر بھی تھی, وہ آئی جی جیل خانہ جات, سابق آئی جی جیل خانہ جات صاحب کے حوالے سے, بیگ صاحب کے بارے میں, کہ ان کو اریسٹ کر لیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ چائے پیتے ہوئے اپنی اریسٹ ہونے کی خبر دیکھ رہے تھے. وہ شاید سلیم بیگ صاحب تھے, ان کی بات ہو رہی تھی, ان کی گرفتاری کی, لیکن وہ غلط ہو گئے تھے میرا خیال ہے. ہاں جی, وہ ریٹائر تھے, تو وہ اپنے گھر پہ وہ خبر دیکھ رہے تھے. لیکن آپ ان کے انڈر بہت سارے پرائم منسٹرز گرفتار رہے ہیں, جن کے اندر سے آبویسلی ایک آپ بھی تھے. اس ٹائم پر آپ کی نظر میں کہ آپ کہہ رہے ہیں پرسیکیوشن ہوتی رہی بہت سارے سیاستدانوں کی, لیکن کہیں بھی کسی بھی, یہ گورنمنٹ کا سٹینس ہے, میرا یا کسی اور کا سٹینس نہیں ہے, گورنمنٹ کا سٹینس ہے کہ دیکھیں 9 مئی کسی نے نہیں کیا کہ کوئی بھی پرائم منسٹر گرفتار ہوتا رہو, پرسیکیوشن آپ اسے کہہ لیں, جو مرضی کہہ لیں, لیکن کسی نے 9 مئی نہیں کیا. تو اس ٹائم پر پی ٹی آئی کے جو بانی ہے عمران خان صاحب, ان کی گرفتاری بنتی ہے کیونکہ 9 مئی ہوا. آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ اگر ایویڈنس ہے تو بالکل گرفتار کریں. آج اس بات کو 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے, 15 مہینے ہونے لگے ہیں. اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو بالکل کارروائی کرنی چاہیے. تو سٹے آرڈر ہو جاتا ہے نا. نہیں, سٹے آرڈر کس بات پہ ہوتا ہے؟ آپ کو چلان مکمل کرنے پہ سٹے آرڈر نہیں ہوتا. تفتیش آپ کریں, تفتیش مکمل کریں, چلان تیار کریں, عدالت میں فائل کریں چارجز. یہ ذمہ داری ہے حکومت کی. ایک ملک میں فوجی تنصیبات پر حملہ ہوتا ہے اور حکومت خاموش بیٹھی رہے, کچھ نہ کرے, تو یہ بات قابل قبول نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس, پھر ہم ہمیشہ قیاس آرائی میں پڑ جاتے ہیں. تو جب آپ قیاس آرائی میں پڑھتے ہیں, الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں اور آپ حکومت میں ہوں, پھر پرسیکیوشن بن جاتی ہے. پھر وہ پروسیکیوشن والا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. کیا مسئلہ کیا ہے؟ 1 سال گزر گیا, ابھی تک معاملات حل نہیں ہو رہے. سپریم کورٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھی گئی, سٹے آرڈر بھی ہوا, اس کے بعد ادھر گورنمنٹ کی ول نہیں ہے ٹو پرسو اٹ. میں کیا حکومت سے پوچھ لیں نا. وہ حکومت جو اس وقت اقتدار میں تھی آج پھر اقتدار میں ہے. نہیں, بیکاز آپ کہہ رہے ہیں نا پرسیکیوشن ہو رئی ہے. جب آپ قیاس آرائی کریں گے بغیر ایویڈنس کے, آپ الزامات لگانے شروع کر دیں گے فلانے نے یہ کام کیا, تو پروسیکیوشن بن جاتی ہے. آپ حکومتیں پروسیکیوٹ کریں, چارجز فائل کریں, ایویڈنس اکٹھا کریں. دنیا ایسے ہی چلتی ہے. انگلستان میں ابھی رائٹس ابھی تک ختم نہیں ہوئے, انہوں نے ہزاروں کو سزا دے دی ہے, پروسیکیوٹ کیا ہے. انہوں نے یہ الزام نہیں لگایا کہ انیکا بی بی نے یہ کام کر دیا غلط, اور کوئی اس میں چارجز نہیں لگایا, بس انیکا بی بی جو ہے نا بڑی غلط ہے, یہ اس نے وہ چارجز دیے, غلط کام کر دیے. بھائی ایسے نہیں ہوتا. آپ پروسیکیوٹ کریں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. لیکن وہاں جو پیرامیٹر کے اندر یا پیریفری کے اندر بھی تھا, ان کو بھی اس چکر میں اس مقصد پہ گرفتار کر کے ان کی بیلز کینسل ہو گئی کہ آپ کا ادھر ہونا ہی آپ کا جرم تھا. جی ٹھیک ہے, تو یہاں پہ معاملہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. ایک کم سطح کا جرم ہے, لیکن آپ پتھر ماریں گے تو ایک بڑا جرم ہے, آپ توڑ پھوڑ کریں گے, آگ لگائیں گے, اس سے بڑا جرم ہے, آپ کسی کو زخمی کر دیں گے, اس سے بڑا جرم ہے. اگر آپ اس جگہ پہ موجود ہوں گے بغیر وجہ کے, وہ بھی جرم بن جاتا ہے. اگر آپ جی ایچ کیو کے گیٹ پہ گئے ہیں, کس مقصد کے لیے گئے تھے, تو پروسیکیوٹ کریں. آپ کے پاس ایویڈنس ہے, آپ کے پاس ریکارڈنگز ہیں, آپ کے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں وہاں پر, لیکن پتہ نہیں, مجھے تو کسی کی پروسیکیوشن نظر نہیں آئی آج تک, کسی کو سزا ملی ہے اس معاملے میں. اچھا,